السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کے بارے میں بہت تفسیر کے ساتھ اور بہت آسان طریقے سے میں اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو گھروں میں مستورات ہیں ان کو یہ اس نماز کو ضرور سکھائیے، آپ بھی پڑھیے، ان کو بھی بتائیے۔ اگر آپ ان کو اس نماز کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو پھر وہ جمعہ کے دن بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر اس کی بہت ساری تو جماعت بھی کرتی ہیں اور بہت ساری جماعت تو نہیں کرتی لیکن ساتھ ساتھ اس کو بتاتی ہیں ترتیب ہے اس طریقے سے۔ تو میں آپ کو یہ کہ اس کے بارے میں پہلے تو یہ کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ان کو بتائیے، ان کو سکھائیے اور ان سے کہیے کہ اپنے گھر پر نماز پڑھیں، کہیں ایسی اس کی کوئی جماعت وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز جو اس کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ نماز سکھائی تھی اور ان سے تاکیداً یہ کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 8 دن میں یعنی ہفتہ کے دن اس نماز کو پڑھنا ہے، اور اگر ہفتہ کے دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں اس نماز کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ہر آدمی کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز نفل نماز ہے اور 4 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، اور احادیث میں جو فضیلت آئی ہے کہ انسان نے جو انسان اس کو اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اس کی ساری زندگیوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اس نے جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، جو جس طریقے سے جو اس نے جو گناہ کیے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی بدولت معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری جگہ ایسے سننے میں آتی ہیں کہ عورتیں اکٹھی ہو کے جاتی ہیں، پھر وہاں پر یا تو وہ جماعت کر کے نماز پڑھتی ہیں، اگر جماعت نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کو سائیڈ میں کھڑی ہو کر ایک طرف ہو کر کوئی نہ کوئی ان کو وہ بتاتا رہتا ہے اور وہ پڑھتی رہتی ہے۔ تو بالکل بھی اس طریقے سے آپ نہ جائیے کہیں پر بھی، آپ اس نماز کو سیکھیے اور اپنے گھر پر رہ کر پڑھیے، اپنے گھر پر اکیلی پڑھیے، تنہا پڑھیے۔ نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ خود مرد حضرات سیکھیں اور اپنی مستورات کو جا کر یہ اس نماز کو سکھاویں، اور پھر وہ روزانہ نہیں تو ہفتہ کے دن، ہفتہ نہیں تو مہینے، اور مہینہ نہیں تو سال بھر میں اس نماز کو پڑھیں۔ اور رمضان کوئی شرط نہیں کہ رمضان میں ہم پڑھیں، ہم غیر رمضان میں بھی اس نماز کو پڑھیں، جب موقع ملے جب ہم پڑھیں۔ اب اس نماز کو پڑھنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ نماز نفل نماز ہے، یہ 4 رکعت نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، اور اس کی نفل کی نیت ہی بندھے گی۔ 4 رکعت نماز، صلاۃ التسبیح، اللہ اکبر، بس اتنا کہہ لو۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے 4 رکعت نماز، صلاۃ التسبیح، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو۔ اب اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، لیکن میں تو آپ کو وہی ایک آسان سا راستہ بتا رہا ہوں، اور آسان سا راستہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ 4 رکعت نماز، صلاۃ التسبیح، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد الحمد، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں۔ سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ ہمیں یہ کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہمیں پڑھنا، 15 مرتبہ ہمیں پڑھنا۔ اگر آپ پہ اندازہ نہیں لگتا ہے تو پھر آپ جیسے نیت باندھیں گے اس طریقے سے انگلیوں پر گن لیں، اس طریقے سے انگلی ہاتھ کو رکھے اس طریقے سے گنتے رہیں، اور اس طریقے سے تو 15 مرتبہ ہم جب کھڑے ہوں گے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ کر پھر ہم سیدھے کھڑے ہوں گے، اور اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور یہ 300 تسبیح پڑھی جاتی ہے
4 رکعتوں کے اندر. جو اخیر کی جو رکعت جس میں تشہد پڑھتے ہیں، جس میں اتحیات پڑھیں گے، تو اس میں اتحیات سے پہلے ہی یہ 10 مرتبہ پڑھنے، اس کے بعد پھر اتحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں. یہ اتنی آسان نماز ہے، اس کو بتائیے ایک دوسرے کے لیے، پڑھیں ہم ایک دوسرے کے لیے. بڑی فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تاکیدن یہ نماز سکھائی، اور یہ پیدر پر اس زمانے سے آج تک پیدر پر چلی آ رہی ہے، اور لوگ بڑے بڑے حضرات اس پر پابندی کرتے آئے. اس لیے ہم سب اس نماز کی قدر کریں اور ہم سیکھیں اور سکھائیں، اور ایک مرتبہ تو ہم ضرور، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ضرور یہ نماز کی پابندی کریں، ہم ضرور پڑھیں یہ نماز. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق